اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں ہماری جو کلاس چل رہی ہے اس کی آج آیت نمبر ہے 219۔ یسألون، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بڑا، ومنافع، اور فائدہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان کے فائدے سے، ویسألون، اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے، ماذا، کیا، ينفقون، وہ خرچ کریں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، عفوا، جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کریں۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیات، آیتیں، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو۔ شراب یہ چند چیزوں سے بنایا جانے والا مشروب ہے، جسے اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے کہ پینے والا جب پیتا ہے، استعمال کرنے والا جب استعمال کرتا ہے تو اس سے وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا بول رہی ہے، اسے نہیں پتہ چلتا۔ اور اس دور میں جب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام کے آنے سے قبل، اور اسلام جب آ گیا تو اس وقت بھی لوگ کثرت سے شراب پیتے تھے، اور کھجور کا شراب، انگور سے شراب تیار کی جاتی تھی۔ جب اسلام آیا تو پھر اس کو روک دیا گیا، اور پھر اسی طریقے سے جوا بھی ایک ایسا کھیل تھا اور ایک ایسی شرط پر کی جانے والی غلط کارروائی تھی جس سے انسان حرام مال کماتا تھا، اور پھر جوئے کے ذریعے، ایک طرح کا جوئے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا چوری کا ہے مال، اس میں مال کا ضیاع ہوتا ہے، مال ضائع ہو جاتا ہے، اور باہم ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک کھیل کھیلا جاتا تھا جس پر یہ شرائط لگائی جاتی تھی کہ جو کامیاب ہوگا، جیت جائے گا، وہ اپنے ہارنے والے سے اتنا مال لے گا، بعض اوقات تو گھر سمیت، گھر میں رہنے والی فیملی یعنی بال بچے سمیت شرائط میں طے پا جاتا تھا، اور وہ دینا ہوتا تھا۔ اس طرح ایک بندہ بیٹھے بٹھائے مالدار اور ایک بیٹھے بٹھائے فقیر ہو جاتا تھا، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ اس میں گناہ بہت بڑا ہے، فائدہ بھی ہے لیکن فائدہ کم ہے اور گناہ زیادہ ہے۔ اور پھر لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ اللہ کی راہ میں جب وہ خرچ کریں تو وہ کیا دیں، یعنی کتنا دیں؟
یہ نہیں کہ سارے ہی اٹھا کے دے دیں اور پھر جب اپنی ضرورت بنے تو انسان مانگنا شروع کر دے۔ جو آپ کا خرچہ ہو اس میں جتنا خرچ ہو جائے، اس سے جو بچے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو، کس میں؟ فی دنیا، دنیا کی زندگی میں، والآخرتی، اور آخرت کی زندگی میں۔ وَيَسْأَلُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، اصلاح کرنا لہم، ان کی، خیر بہتر ہے، وَإِنْ، اور اگر تخالطوا، تم ملا لو، ہم ان کو، فإخوانکم، تو وہ بھائی ہیں تمہارے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، مفسدہ، فسادیوں کو، من المصلحین، اصلاح کرنے والوں سے، ولو، اور اگر شاء اللہ، اللہ چاہے، لأعنتکم، تو مشقت میں ڈال دے تمہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم کے متعلق بھی پوچھا۔ یتیم اس لڑکے کو کہتے ہیں جو نابالغ اور اس کا والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم ہے۔ تو اگر کسی کے والد فوت ہو گیا اور وہ چھوٹا بچہ رہ گیا تو جو بندہ بھی اس کی پرورش کر رہا تو اس کے لیے سب سے پہلا حکم یہ کہ اصلاح لہم خیر، کہ ان کی اصلاح کرنا یہ بہترین ہے۔ اب یہ نہیں کہ جس کا والد نہیں، کسی نے کہہ دیا کہ چلے میں یہ بچہ اس کا خیال رکھوں گی یا رکھوں گا، اب وہ بچہ جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی کہتا رہے، اسے کوئی روک ٹوک نہ ہو، ایسا نہیں۔ سب سے پہلا کام اسے ایک بہترین انسان بنانا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے جو مال و دولت ہے، جو اس کے والد چھوڑ گئے ہیں، اس کو ملا ہے، اس کا ٹھیک طریقے سے خیال رکھنا، اس کے مال کو ضائع نہ ہونے دینا، یہ بھی اصلاح ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر یتیم کا مال و دولت اپنے مال کے ساتھ ملا لیا جائے، اگر کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے تو یتیم کے مال کو اس کاروبار میں شامل کر لے، اور ظاہر ہے کاروبار میں پھر جب وہ انویسٹ کرے گا تو اس سے جو پروفٹ حاصل ہوگا یتیم کا الگ رکھتا رہے، اس طرح یتیم کا مال کاروبار میں لگنے کی وجہ سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کو پتہ ہے کون ہے جو فساد کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو اصلاح چاہتا ہے، یعنی کون ہے جو اس طریقے سے یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر جلد از جلد ختم کر دینا چاہتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو تو کہ جی آپ نے کھا لیا، پہن لیا، استعمال ہو گیا، آپ کا تو اب کچھ نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بہت ساری مشکلات میں ڈال دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ یتیم کا سب کچھ بالکل الگ تھلگ کرو، یعنی جیسے اب کھانا بنانے کا وقت آیا تو اتنی ہی چیز بناؤ جتنی اس ٹائم پہ وہ استعمال کرے گا۔ تو ایک گھر کے اندر دو تو تین طریقے الگ الگ کھانے پینے کے ہوتے تو بنانے والوں کے لیے بھی مشکل، اور پھر اس طرح ہر وقت اور ہر روز ہر کھانے کے وقت میں اس کی چیزوں کو علیحدہ کرنا ایک مشقت بھرا عمل ہوتا، اور ایسے ہی اس کے مال اگر ہے تو اس کا کاروبار الگ سے شروع کیا جائے تو ایک بندہ دو جگہ کس طرح وقت دیتا۔ تو بہت ساری مشکلات سے اللہ رب العزت نے بچا لیا۔
ولا تنکحوا اور مت تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، ولا امتن اور البتہ باندی مؤمنۃ ایمان والی خیر بہتر ہے من مشرکۃ مشرکہ آزاد سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تمہیں، ولا تنکحوا اور مت تم نکاح کر کے دو مشرکین مشرک مردوں کا، حتیٰ مشرک مردوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد اور البتہ غلام مؤمن ایمان والا خیر بہتر ہے من مشرکین مشرک آزاد سے، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ اچھا لگے تمہیں، اولئک یہ لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم کے ساتھ، وَيُبَيِّنُ اور اللہ بیان کرتا ہے آیاتہ اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑے۔ یہاں پر یہ حکم بیان کیا گیا کہ ایک خاتون اگر مشرکہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتی ہے تو اس کا نکاح ایک ایمان والے سے نہیں ہو سکتا، اور ایمان والے کو منع کیا گیا کہ ایسی عورت سے نکاح مت کرو۔ ہاں اگر باندی کہتے ہیں، لونڈی کہتے ہیں اس عورت کو جس کو خریدا گیا، یہ اسلام سے پہلے خرید و فروخت انسانوں کی ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ اب نہیں ہے یہ سلسلہ۔ لیکن یہ ہے کہ اگر باندی ایمان والی ہو تو وہ بہتر ہے اس مشرکہ سے، جبکہ وہ آزاد ہے، اور اگرچہ وہ کتنی پسند ہو لیکن چونکہ وہ مشرکہ ہے لہٰذا اس سے نکاح مت کرو۔ تو کتنے مرد مسلمان ہوتے ہیں، ہندو عورتوں سے شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر شادیوں کے بعد انہیں مسلمان بھی نہیں کرتے، تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی پھر وہ ایک طرح کی ظاہر ہے نکاح ہی نہیں ہوا، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو اولاد بھی جائز نہیں ہے، اس سے باقاعدہ منع کیا گیا۔ ہاں اس صورت میں نکاح کر سکتے ہیں کہ جب مشرکہ مسلمان ہو جائے، چاہے وہ کتنی پسند کیوں نہ ہو، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اور ایسے ہی مشرک مرد ہو اس سے ایک مسلمان عورت شادی نہیں کر سکتی۔ کتنی مسلمان خواتین ہیں جنہوں نے مشرک مردوں سے شادیاں کی اور یہ نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ ایمان لے آئیں تب ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ غلام آزاد لیکن ایمان والا وہ بہتر ہے اس مشرک سے، اور غلام اسی طریقے سے جو خریدا جاتا مرد تھا، پیسوں کے ذریعے خرید لیا جاتا، اب چونکہ نہیں ہے، غلامی کے سلسلے ختم ہو گئے۔ یہ اسلام سے پہلے کے وقت میں لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو فرمایا کہ غلام بہتر ہے مشرک آزاد سے، اور اگرچہ وہ اچھا لگے تمہیں۔ اولئک یہ لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف، یعنی جب ان لوگوں سے ان کی محبت دل میں بسا کر ان سے قرب حاصل کیا جائے گا، ان سے رشتے بنائے لیے جائیں گے، تو یہ آپ کی طرف لے کے جائیں گے، مطلب یہ کہ اپنے مذہب کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہے کہ کتنے مشرک مردوں نے مسلمان عورتوں سے شادیاں کی، کتنی مسلمان جو تھے مشرک عورتوں سے مسلمان مردوں نے شادیاں کی، تو وہ ان کے بھی سارے ان فنکشن میں جاتے ہیں، ان کی عبادات میں جاتے ہیں، ان کے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، جیسے وہ پرستش کرتے ہیں بتوں کی، ایسے ہی پھر مسلمان مرد عورتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی طرف دعوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں ایک تھوڑی سی جو تفصیل بیان کرنی ہے یہ بھی ہے کہ بعض چونکہ انٹرنیٹ اور میڈیا کا دورہ ہے،
تو لوگ اپنا آئیڈیل اور اپنے من پسند کے مرد عورتیں چن لیتے ہیں، اور وہ حالانکہ مسلمان نہیں ہوتے. کتنے ہی بچیاں اور کتنے ہی لڑکے فیمس لوگوں کو اپنا آئیڈیل مان لیتے ہیں، پھر اپنی کاپیوں کے اندر اپنے گھروں میں ان کی پکس لگاتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان جیسے کپڑے پہننا، ان جیسے گفتگو کرنا، ان جیسا خود کو بنانا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دنیا میں جس سے محبت کی وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا. تو یاد رکھو یہ محبتیں پھر آخرت میں بربادی کی طرف لے جائیں گی. اور پھر اسی طریقے سے اس حدیث کا آگے مفہوم یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے محبت کر رہا ہے، یعنی کس کو دل میں بسائے بیٹھے ہیں، کس کو اپنا آئیڈیل بنائے بیٹھے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے. وَيَسْأَلُونَ ادھر بٹھو اسے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عن المحیض حیض کے متعلق. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ حیض اذن گندگی ہے. فاعتزلوا پس تم الگ رہو نساء عورتوں سے فی المحیض حیض کی حالت میں. ولا تقربوا اور نہ تم قریب جاؤ نہ ان کے حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں. فاذا پہ جب تطہرن وہ خوب پاک ہو جائیں فآتوہن تو دو ان کو. فآتوہن بس تم آؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے ہمارا حکم دیا کم تمہیں اللہ تعالیٰ نے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے توابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور پسند کرتا ہے متطہرین پاک رہنے والوں کو. لوگوں نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جسے حیض کہا جاتا ہے. حیض عورتوں کے اوپر مہینے کے اندر آنے والی ایک بیماری ہے. مسلسل 6 روز یا 7 روز یا 10 روز خون آتا ہے آگے کے راستے سے، اور ان دنوں میں نماز وغیرہ سے اور روزے سے رکنا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے رکنا ہوتا ہے. اور ویسے تسبیحات پڑھ سکتے ہیں اپنی عادت کو قائم رکھنے کے لیے تاکہ نماز کی عادت پڑی رہے. تو باوضو ہو کر نمازوں کے اوقات میں ایک جگہ بیٹھ کر کچھ ذکر و اذکار کر لیا جائے تاکہ عادت باقی رہے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن ان حالات میں نماز پڑھنا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا روزہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں. اور اسی طرح اگر شادی شدہ ہے تو ان دنوں میں میاں بیوی خاص تعلق قائم نہیں کر سکتے. پہلے جو اہل کتاب تھے ان کے ہاں ان دنوں میں بڑی افراط اور تفریط تھی. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں ان دنوں کے اندر عورتوں کو گھروں میں نہیں رکھا جاتا تھا، انہیں جنگلوں میں نکال دیا جاتا تھا اور ان کے ہاتھوں کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. اور آج بھی چونکہ مسلمان کچھ ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو ان کے اندر یہی، چونکہ اہل غیر اور اہل مشرک جو ہے، مشرکین جو ہیں یہ یہودیوں سے کافی ملتے جلتے ہیں، ان کی عبادات، ان کا رہن سہن. تو ان کے مشرکین یعنی ہندوؤں کی بھی کچھ عادات یہودیوں جیسی ہیں، تو مسلمانوں کے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی وہ عادات آ گئی ہیں. بعض ہندوستانی مسلمان جو ہے بہت زیادہ نہیں، بعض وہ ان دنوں میں خواتین کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں استعمال کرتے، خواتین کے ٹوٹی برتن الگ رکھواتے ہیں. یہ یہودیوں کا طور طریقہ تھا. وہ تو گھر میں بھی عورت کا رہنا پسند نہیں کرتے تھے، اور عیسائیوں کا یہ عمل تھا کہ وہ ان دنوں میں بھی عورتوں کے ساتھ خاص اپنا تعلق قائم رکھتے تھے. یعنی کچھ یہ افراط و تفریط اسے کہا جاتا ہے. کچھ بہت نفرتوں میں آگے بڑھ گئے اور کچھ عمل میں بہت آگے بڑھ گئے. تو اسلام چونکہ ایک درمیانہ اور متوسط
دین ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان دنوں میں عبادات سے عورت رک رہے گی لیکن گھر کے کام کاج کر سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حالت حیض میں ہوتی تھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر سے کنگھی کرتی تھی، اور اسی طرح حیض کی حالت میں اللہ کے گھر یعنی مساجد میں داخلہ منع ہوتا ہے، عورت نہیں جا سکتی، اور کسی بھی قرآنی جو کتاب ہے، قرآن کریم کا جو نسخہ ہے اسے یا تفسیر ہے اسے یا احادیث ہے، احادیث کو اور اسلامی کتابوں کو ادب کے طور پر ہاتھ لگانا منع ہے، اور قرآن کریم کو تو بالکل ہاتھ نہیں ناپاکی کی حالت میں لگا سکتے، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ خوب پاک ہو لیں یعنی وہ غسل کر لیں۔ نساؤکم تمہاری عورتیں حرث کھیت ہے، لکم تمہارا، فأتوا پس تم آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے لیے، واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ تعالیٰ سے، وعلموا یقین جانو، انکم بے شک تم ملاقو ملنے والے ہو اللہ تعالیٰ سے، وبشر اور آپ خوشخبری سنا دے مؤمنین ایمان والوں کو۔ یہاں پر یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں کھیت کی طرح ہیں، جیسے کھیت کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو فصل اگتی ہے، ایسے ہی عورت ایک کھیت کی مانند ہے، مرد اس میں بیج ڈالتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اولاد جیسی دولت سے، فصل جیسی دولت سے نوازتے ہیں، لیکن یہاں پر حکم یہ ہے کہ بیج ڈالنے کی جگہ ایک ہی ہونی چاہیے، جہاں سے پیریڈ ہوتے ہیں، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو تعلق ہے، یہ جو نکاح ہے اور یا میاں بیوی کا جو ملاپ ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور خاص کر کے نکاح اس میں ایک نیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان مکمل ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ گناہوں سے انسان بچے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اور مت تم بناؤ اللہ اللہ تعالیٰ کو عُرْضَةً نشانہ لِایمانکم اپنی قسموں کا، ان یہ کہ تبروا تم نیکیاں کرو، وتتقوا اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحوا اور تم اصلاح کرو بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو انسان جو کھاتا ہے اللہ کا نام لے کر پکی قسم، اور ایک جھوٹی قسم، اب پتہ ہے یہ کام نہیں ہوا، یہ کام ایسے نہیں ہوا، لیکن اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیتا ہے تو یہ جھوٹی قسم، اور ایک ہوتا ہے بات بات پہ قسم، جیسے عادت پڑی ہوتی ہے نا قسم سے ایسے نہیں ہوا، یا یوں قسم کھا لی کہ یہ کام نہیں کروں گی، تو منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا۔ بعض دفعہ انسان غصے میں آ کر ایسی بھی قسم کھا لیتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گی یا کروں گا، یا فقیر کو کچھ نہیں دوں گی، یا فلاں جگہ پر ہوتا ہے نا آپ نے کسی جگہ پر سلو کرائی اور الٹا آپ کو ہی وہ بلیم دے رہے ہیں کہ آپ نے ایسے کیا، آپ کی وجہ سے یوں ہوا، تو آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ تو میں کسی کے درمیان سلو ہی نہیں کراؤں گی۔ تو اس طرح کی قسموں کو توڑ دینا، اور اگر پکی قسم کھائی ہے تو اس پر تو کفارہ ہوتا ہے، 3 دن کے روزے رکھنے ہوتے ہیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اگر پکی قسم کھائے تو ویسے ہی اگر قسم سے ایسے نہیں کروں گی تو یہ اسے یمین لغو کہتے ہیں، بیہودہ قسم، اس کی بھی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ جو بندہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے نا تو وہ ایسا ہے کہ وہ پھر بڑی قسمیں اور پکی قسمیں بھی کھا لیتا ہے۔
اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بات بات میں کریں گے اور قسم پہلے کھائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھو، اسے اپنے اپنے پلوں کے ساتھ باندھ لو آپ لوگ، کہ جس نے آپ کی بات کا یقین کرنا ہے وہ بنا قسم کے بھی کر لے گی، اور جس نے آپ کی بات کا یقین نہیں کرنا، چاہے ہزاروں قسمیں کھا لو، وہ جب بھی یقین نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا قسموں کو اپنی عادت سے نکال دو۔ قسم کھانے والا انسان پھر جھوٹی اور بڑی قسمیں بھی کھا لیتا ہے۔ بعض ایسے بھی واقعات ہوئے اپنی عزت بچانے کے لیے، جب اتنے سارے لوگ ہیں ان کے سامنے میری یہ بات کھل رہی ہے تو اللہ معاف کرے، بعض لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی قسم کھاتے کہ ایسا نہیں ہے، اب یہ جھوٹ حالانکہ ہے ایسا ہی، تو جھوٹی قسم ہوگی تو اس سے کیا ہے، اس کا کیا اثر پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو سخت ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے بندے کی ایک بار دنیا میں بڑی شدید رسوائی ہوتی ہے جو اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھا لے۔ لا یؤاخذکم، نہیں پکڑتا تمہیں، اللہ تعالیٰ باللغو بیہودہ فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ابھی جو میں نے آپ کو یمین لغو بتائی ہے، یعنی بات بات پہ جو قسم کھا لیتے ہیں، قسم سے ایسا نہیں، اس پر پکڑ تو نہیں ہے لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، پکڑتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ بما، جو کسبت کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا، حلیم، حوصلے والا ہے۔ یعنی کس پر پکڑ آتی ہے؟ جو اللہ کا نام لے کر قسم کھائی ہو اس پر پکڑ آتی ہے۔ تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ قسموں کی عادت ہی نہیں بنانی چاہیے کبھی بھی۔ پہلے اگر عادت ہے، جیسے کہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اعمال کی عادت ڈالنی چاہیے۔ پیچھے آپ لوگوں نے جیسے پڑھا ہے پچھلے سبق میں کہ جیسے گناہ کرنے کی عادت ہے لیکن چھوڑنے کے لیے ظاہر ہے محنت تو کرنی پڑے گی۔ اب آپ روزہ رکھیں تو شام تک آپ کو کئی بار بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، یہ تو نہیں آپ اٹھ کر پیاس لگی تو پی لیا، بھوک لگی تو کھا لیا، نہیں، آپ خود پر کنٹرول کرتے کہ مجھے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا مجھے تو شام تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کرتا ہے آپ کا شام تک روزہ جاتا ہے اور آپ بڑے اچھے سے روزہ وہ مکمل کرتی ہیں۔ تو ایسے ہی کوئی بھی عادت ہے، آپ کو تھوڑا عرصہ مشکل پڑے گی لیکن آہستہ آہستہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ کہاں انسان کو قسم کھانی پڑتی جب دو چار بندوں میں جمع ہو، تو پتہ تو ہوتا ہے اکٹھے ہونے لگے ہیں، کہیں جانے لگے، تو پہلے سے خود کو سمجھا لیں۔ اگر وہاں پر کوئی بات کرنی پڑی تو جو بات سچ ہوگی میں وہ کہوں گی، اور مجھے اگر قسم کھانی پڑی تو میں نہیں کہوں گی۔ پھر یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند کون انسان ہے؟ ہم عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت بولے، جھگڑا ہو رہا ہو تو دوسرے پر وہ سبقت لے جائے، بڑھ جائے، خوب بڑھ چڑھ کر جواب دے، ہم کہتے ہیں کہ بڑے عقل مند ہیں۔ آج بیٹی اگر سامنے پڑوسیوں کو جھگڑے میں خوب سنا دے تو ماں کہتی میری بیٹی بڑی عقل مند ہے۔ گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، پھپھی، دادی، دادا جی، یہ سب رشتے اکٹھے رہتے ہیں اور جھگڑا ہو گیا، اور چھوٹی بچی اور اس نے بڑھ چڑھ کر خوب سنائی اپنے سے بڑے لوگوں کو، تو ماں باپ خوش ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بچی بڑی عقل مند ہے، خود پہ بات ہی نہیں آنے دیتی۔ حالانکہ یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ تو انتہائی بے وقوفی اور بے ادبی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بے وقوف بندے تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کتنا بھی کوئی خوبصورت ہو لیکن باہر وہ جھلیاں مار رہا ہو، ایسے پھر رہا ہو، پاگل انسان ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ عقل مند ہے؟ نہیں، وہ بے وقوف ہے، وہ پاگل ہے۔ پاگل سے کوئی بات کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ بچی پاگل ہے اور بے ادب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ میری امت ہی میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ تو یہ کوئی عقل مندی اور یہ کوئی بڑا پن نہیں ہے کہ انسان بڑوں کو جواب دے رہا ہو، انتہائی بے ادبی ہے اور
بے ادب انسان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی نہیں رہتا۔ اور علماء کتنا خوبصورت فرماتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کسی نے اپنے آپ کو بہت اونچے نصیبوں والا بنانا ہو تو وہ ادب کرے، اور کسی نے اپنے آپ کو بد نصیب بنانا ہو تو وہ ماں کے چہرے کو یا والد کے چہرے کو نہ دیکھے، بلکہ کہ یہاں میرے ماں باپ بڑے خوش ہوں گے کہ میں نے اپنی نانی کو یا اپنی دادی کو یا اپنے دادا جی کو یا اپنے نانا جی کو یا اپنی پھوپھیوں کو یا اپنی خالاؤں کو یا اپنے ساتھ رہنے والوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو خوب جواب دی، اس میں میرے ماں باپ خوش ہوں گے۔ نہیں، بالکل بھی کسی کی خوشی مت دیکھو، یہ دیکھو کہ آپ کن کا ادب کر رہے ہو اور کن کا نہیں کر رہے ہو۔ اگر آپ بڑوں کا ادب نہیں کر رہے ہو، چاہے آپ چھپ کر بھی کوئی باتیں کر رہے ہو، دو بچیوں میں سنا رہے ہو، تو کیا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، اور بے ادبی بد نصیب آپ کو کرے گی۔ اور آپ بھری محفل میں بھی کیا، تنہائی میں بھی بڑوں کا ادب کرتے ہو، اور آپ اپنے دل کو سمجھاتے ہو کہ چاہے کچھ بھی کہو، یہ ہیں تو میرے بڑے نا، مجھے نہیں ان کو جواب دینا۔ تو پھر کیا ہے، آپ بانصیب ہو گئے، خوش نصیب ہو گئے، اور ادب سے آپ کو اللہ نے اونچا رتبہ دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی جگہ جانے لگیں، کہیں پر بھی اکٹھے ہونے لگیں، تو غلط عادات کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ پہلے سے خود کو پابند کریں کہ مجھے وہاں پر قسم نہیں کھانی اگر قسموں کی عادت ہے، اور اگر ویسے غلط بیانی کی عادت ہے۔ بعض لوگ محفل کے اندر خوب ہلہ گلہ کرنے کے لیے کہ یہاں خوب ہنسی مذاق ہو تو کیا کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات سنا دیتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے بھی ان کاموں کو یعنی پہلے سے ہی تہیہ کر لیں کہ مجھے اگر میری پہلے ایسے عادت تھی تو اب یہ عادت میری نہیں رہے گی۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔